بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون ما اريد منهم من رزق وما اريد ان يطعمون ان اللہ هو الرزاق ذو القوة المتین صدق اللہ العظیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں اور جناتوں کے لیے اپنا تعارف، اپنا انٹروڈکشن کرانے کے لیے بہت سارے پیغمبر بھیجے جن کو میسنجر کہتے ہیں، اور میسنجر کا جو کام ہوتا ہے وہ میسیج بھیجنے والے کی طرف سے جو میسیج دیے جا رہے ہیں وہ میسیج کو پہنچا دینا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے کم و بیش 1,24,000 یا اس سے بھی زیادہ روایتوں کے مطابق میسنجر بھیجے، اور سب سے آخری میسنجر اور پیغمبر اور نبی اور رسول جن کو بنا کر بھیجا وہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہیں۔ آپ کے سر پر نبوت کے تاج کو اس اعلان کے ساتھ رکھا گیا کہ آج کے بعد اب یہ نبوت کا تاج کسی سر پر رکھا نہیں جائے گا۔ آپ آخری نبی خاتم النبیین ہیں، اور حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نیا شخص کوئی نیا نبوت کا دعویٰ کرے تو وہ اپنے دعوے میں جھوٹا ہے اور اس کا دعویٰ غلط ہے، اور ایسے بہت سارے دعوے دار جھوٹے نبوت کے دعویٰ کرنے والے آئے۔ مختصر یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے انسانوں اور جناتوں کے لیے میسنجر بھیجا تاکہ وہ اپنے اللہ کا تعارف وہ میسنجر کرائے، اور امت اس میسیج کو لے کر اپنے اللہ کو پہچانے کہ اللہ رب العزت ذات عالی شان کون ہے، کیا ہے۔ اس لیے کہ اگر اللہ رب العزت میسنجر نہ بھیجتے تو تمہاری ہماری عقل اور چیزیں اور دنیا کی جتنی چیزیں ہیں وہ سب کو دیکھ کر اللہ رب العزت کو پہچانا نہیں جا سکتا، باعتبار یعنی اللہ رب العزت کیسے نہیں معلوم پڑتا۔ میسنجر نے سمجھایا اور اس سے یہ اللہ کے ذاتی نام اور صفاتی نام آئے، اور اسی کے ذریعے سے انسان نے اللہ رب العزت کے تعارف کو حاصل کیا، ورنہ ہوا کو دیکھ کر، اجالے کو دیکھ کر، آگ کو، سمندروں کو دیکھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کا تعارف نہیں ہو سکتا تھا۔ ہاں، نبی کے بتانے کے بعد کہ یہ اب اللہ کی مخلوق ہے اور اللہ نے ان سب کو پیدا کیا ہے، اللہ نے ان کی تخلیق کی ہے، سمندر اللہ کی مخلوق ہے، پہاڑ اللہ کی مخلوق ہے، آسمان اور زمین اور ستارے اللہ کی مخلوق ہے، ایسا انبیاء نے آ کر تعارف کرایا کہ اس کا ان تمام کا پیدا کرنے والا اللہ ہے، تو سمجھ میں آیا، تو پتہ چلا۔ اللہ کی قدرت کا اندازہ اللہ کی بنائی ہوئی چیزوں سے آ سکتا ہے، لیکن اللہ کا تعارف کرانے کے لیے اللہ نے میسنجر کو بھیجا۔ اب سیدھی بات ہے کہ میسنجر کو جب بھیجا ہے تو اس میسیج کو لے کر آدمی کو سمجھ کر زندگی گزارنا چاہیے۔ کسی کے وہاں پر لائٹ کاٹنے والے آتے ہیں تو ایسے ہی نہیں آ جاتے، پہلے نوٹس، جب نوٹس کا بھی کوئی نوٹس نہیں لیتا تو پھر وہ لائٹ کاٹنے آتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے اپنی ذات عالی شان کا تعارف کرانے کے لیے سمجھانے والوں کو بھیجا، اور سمجھانے والوں کی زندگی ایک لمٹ ہے، اس لیے کہ اللہ کی جو آیت کل نفس ذائقۃ الموت یہ سب کے اوپر وارد ہوتی ہے اور سب کے اوپر یہ عائد ہوتی ہے۔
چاہے نبی ہو، چاہے ولی ہو، چاہے دوست ہو، چاہے دشمن ہو، پہاڑ آسمان زمین کیوں نہ ہو، فرشتے جنات کیوں نہ ہو، سب پر یہ آیت وارد ہوگی، سب کو موت آئے گی۔ لہذا انبیاء کا ایک زمانہ رہا اور وہ دنیا سے جائیں گے، تو پھر اللہ رب العزت نے اس انبیاء کے ذریعے سے ایک بکلیٹ اور کتاب بھیجی کہ یہی کتاب کو سمجھا کر نبی گیا ہے، یہی کتاب کو سمجھا کر، کیونکہ یہ اللہ کا کلام ہے، یہ اللہ کی مرضی ہے، اس کے مطابق نبی جی کر گیا، بتا کر گیا، تم بھی ایسے ہی جیو۔ کسی بھی چیز کا ڈیمو دینے والا آتا ہے وہ چلے جاتا ہے، گھنٹہ آدھا گھنٹہ 2-3 گھنٹہ، مشینری ہو چاہے گاڑی ہو کچھ بھی ہو، بکلیٹ رکھ کر جاتا ہے۔ مختصر یہ ہے کہ ہمیں یہ ہے کہ دنیا میں اللہ نے ہم کو بھیجا تو ہم پیدا ہوئے، چھوٹے تھے، بڑے ہوئے، جوان ہوئے، شادی ہوئی، پھر بچے ہوئے، اب ان بچوں کے بڑا کرنے کی فکر ہے، اور جب وہ جوان ہوئے تو ان کے گھروں کی، ان کے مکانوں کی اور ان کے مستقبل کی فکر ہے، اور ناتے نواسے والے اب اپنے پوتوں نواسیوں کو سنبھال رہے ہیں اور ان کے بڑے ہونے کے خواب دیکھ رہے ہیں۔ تو زندگی نہیں ہے، بلکہ وہ میسنجر نے آ کر سمجھایا کہ اے انسان تو دنیا کے اندر کیوں آیا ہے وہ سمجھ، کیونکہ تجھے سمجھانے کے لیے اللہ نے ایک نظام چلایا، نبیوں کا اور انبیاء کا جو نظام اللہ نے چلایا ہے کہ ان کو دنیا میں آنے سے پہلے حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے، آپ پر وحی کا سلسلہ جاری ہوا، شیطانوں کا پورا نظام درم برم اللہ نے کر دیا، جناتوں کا، شیطانوں کا جو پورا ایک کام، ایک نیٹ ورک تھا، پورا اللہ نے ختم کر دیا کہ وہ آسمانوں پر جا کر فرشتوں کی بات کو سن کے آتے تھے اور کاہنوں کو آ کر سناتے تھے، اور وہ آنے والی ایک آدھ خبر لاویں، اس کے ساتھ 10 جھوٹی خبریں ملاویں، ایک اس کی سچی پڑ جائے، وہ کاہن کے نام کی تالی بج جائے، بہت پہنچا ہوا ہے، پہلے سے خبر دیتا ہے۔ یوں کر کے لوگ گمراہ ہو رہے تھے۔ رسول کونین صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے نبوت سے نوازا، قل اوحی الی انہ استمع نفر من الجن، لہذا ایک نظام تو وہ چلایا، دوسرا نظام بہت مضبوط اور سردار فرشتے کے ساتھ اس میسنجر پر میسج اللہ کی طرف سے پوری حفاظت کے ساتھ، ذو القوت المتین ہے نا، اور وہ بہت طاقتور فرشتہ ہے نا، اس کے ذریعے سے اللہ رب العزت نے میسج بھیجے کہ اس کے اندر شیطان کچھ طاقت لگا کر اس میسج کو لے نہ لے، اس کے اندر کچھ ملا نہ لے۔ اور اس نبی پر بھی، نبیوں کا اللہ رب العزت نے جس کو چاہا اس کو نبوت سے نوازا، اس کی زندگی، اس کے اخلاق، اس کا کردار سب پہلے سے ایک دم صاف ستھرا، کوئی انگلی نہ رکھ سکے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی بھی ایسی نہ رکھ سکے، آپ کا نام بھی ہے اس میں کوئی نقطہ نہیں، محمد کہہ لو، احمد کہہ لو، کوئی نقطہ نہیں، تو آپ کے نام میں بھی نقطہ نہیں، آپ کی ذات میں نقطہ نہیں، آپ کے صفات میں نقطہ نہیں کہ کوئی کچھ کہہ لے کہ ہم نے کبھی ان کو جھوٹ بولتے دیکھا، کبھی خیانت کرتے دیکھا، کبھی جنگ کے میدان میں ڈرتے دیکھا، کبھی نہیں۔ صحابہ فرماتے ہیں ہم نے ہمارے نبی کو جنگ کے میدانوں میں آگے ہی بڑھتے دیکھا ہے نا۔ تو مختصر یہ بات سمجھنی آج کی مجلس میں کہ جب اللہ نے اتنا زبردست نظام چلا کر ہم کو میسج بھیجے، ہم وہ میسج کے مطابق زندگی گزار رہے ہیں کہ نہیں، اس میسج کو پڑھ رہے ہیں کہ نہیں، یا اس میسج کا ہم النگھن کر رہے ہیں۔ اور یہ سوچو بالکل ایک دم کامن بات کہ اگر ہم اس کا النگھن کریں گے تو کچھ ہوگا کہ نہیں ہوگا، لال بل آیا اور نوٹس کے بعد کچھ ہوگا کہ نہیں ہوگا، ارے ہاں صاحب ہوگا، لائٹ کاٹنے والا آ جائے گا اور لائٹ کاٹ جائے گا، پھر پورے گھر میں اندھیرا ہو جائے گا، پورے بنگلے میں اندھیرا ہو جائے گا، کوئی انسٹرومنٹ نہیں چلیں گے، پھر پنکھا ہو یا پھر لائٹ ہو یا اے سی ہو، کچھ نہیں چلے گا۔
تو میرے بھائیوں یہ بات سمجھنی ہے کہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی طرف سے جو شریعت جو دین بھیجا ہے ہم اس کو چھوڑ کر جینے کے لیے کیوں کوشش کر رہے ہیں اور کیوں ٹکریں مار رہے ہیں، اور جو دین اور جو طریقہ جینے کا آپ لائے اس کے علاوہ کے طریقے کی طرف للچائی ہوئی نگاہ کیوں کر رہے ہیں؟ کیا وجہ ہے؟ اپنے آپ سے پوچھنا چاہیے ہمیں کیا وجہ ہے؟ میرا لباس، میرا کھانا پینا، میرے شادی بیاہ، میرا خوشی غم، میرا سفر حضر، میری صبح شام، وہ جو میسج لانے والا لایا اس کے مطابق میری زندگی ہے کہ نہیں؟ اس میسج لکھا تھا ہر مسلمان بالغ مرد اور عورت پر 5 وقت کی نماز فرض ہے، تو کیا میری 5 وقت کی نماز ہے؟ اگر نہیں ہے تو میں اس میسج کر رہا ہوں، لہذا میسج بھیجنے والا ضرور بھی ضرور میرے پہ پینلٹی لگائے گا اور میری لائٹ کاٹے گا۔ یہ بھول کے زندگی گزار رہے ہیں۔ کچھ نہیں ہوگا، کیوں کچھ نہیں ہوگا؟ سمجھیے۔ اور کتنا ایسی زندگی گزارنا، کتنا زمانہ؟ صرف اتنا زمانہ کہ ابھی موت آ جائے تبھی چلے جاؤ، بس اتنا ہی۔ اور اللہ رب العزت نے موت کے وقت کو کسی کو نہ بتا کر انسان کے لیے کتنی بڑی نعمت کا سامان کیا کہ وہ خوشی منا سکتا ہے، غم کر سکتا ہے، غم کر سکتا ہے، گھوم سکتا ہے، پھر سکتا ہے، ورنہ مرنے سے پہلے آدمی آدھا پونا مر جاتا، بلکہ عین وقت قریب آتا، جیسے کہ افطاری سے پہلے سارے دسترخوان پر جمع ہو جاتے ہیں، وہ بسترے پہ جمع ہو جاتا، اب آدھا گھنٹہ باقی ہے، 2 گھنٹے باقی ہیں، پہلے سے بسترے پہ سو جاتا۔ وہ اخیر وقت تک عبادت کرنے والے اور ناچنے والے اخیر وقت تک اپنے اپنے عمل میں لگے ہوئے ہیں، اچھا ہو یا برا، ورنہ ہر ایک کی سانسیں اور ہر ایک کا وقت وہ پھیکا ہو جاتا۔ 8 دن کے بعد آپ کو مرنے کا وقت آپ کا طے ہے، اس کے گھر میں شادی ہوتی ہے، وہ خاک شادی مناتا، گھومنے جانا ہے، وہ کیا گھومنے جاتا؟ عمرے میں آپ کو جانا ہے کہ وہاں موت ہے، میں نہیں جاتا، اس کو زبردستی بھیجا جاتا، سارے بالکل دنیا کا نظام عجیب ہو جاتا ہے نا۔ لا الہ الا اللہ۔ تو اتنی بات سمجھنی ہے کہ اللہ رب العزت نے حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی اور پیغمبر اور میسنجر بنا کر اپنی مرضی کا میسج بھیجا، میرے بندے تیرے لیے اور جناتوں کے لیے، انسانوں اور جناتوں کے لیے میں نے شریعت بھیجی، میں نے کلام اتارا، میں نے شریعت دی اور میں نے پیغمبر بھیجے، بقیہ کسی کے لیے نہیں، پہاڑ کے لیے نہیں ہے، ہواؤں کے لیے نہیں ہے، آگ سمندر کے لیے نہیں ہے، آسمان زمین ستاروں کے لیے نہیں ہے، تیرے لیے اور جنات کے لیے، کہ تم اس میسج کو لے کر اپنی یہ دنیا کی چھوٹی سی مختصر زندگی، کوئی 20 میں مر گیا، 15 میں بالغ ہوتا، 20 میں مر گیا، 5 ہی سال اس کو وہ شریعت کو فالو کرنا تھا، 5 ہی سال اس کے مطابق زندگی بنانی تھی۔ ہم اپنی موت بھولے ہوئے ہیں، اسی لیے فجر کے بے نمازی ہیں، اسی لیے شریعت کا النگھن کر رہے ہیں، اسی لیے حکم توڑ رہے ہیں۔ آج پتہ چل جائے اتنے دن باقی ہیں، ارے چائے کا مزہ اڑ جائے اور پان اور گٹکے والوں کے پان گٹکے یوں ہی بند ہو جائیں۔ ایک دن کی بخار اور بیماری منہ کا مزہ بدل دیتی ہے۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ارے موت کا مزہ چکھنے سے پہلے تو مزوں سے دور ہو جاتا، تو کیا زندگی کے مزے اڑاتا؟ ارے اب تو موت کا مزہ چکھنا ہے، اس سے پہلے ہی پوری دنیا کی نعمتیں تیرے لیے پھیکی ہو جاتی۔ سمجھو میرے بھائیوں، نمازوں کو اور شریعت کو اور دین کو اور اللہ کے احکام کو توڑ کر جینے کا مزاج موت کو بھولنے کی وجہ سے زبردستی کا ایک دھوکہ لگایا ہے، ابھی نہیں مروں گا، کوئی ایک دلیل تو دے دے، کوئی ایک دلیل دے کہ آج نہیں مرے گا تو۔ کسی کے پاس کوئی پروف، کوئی دلیل نہیں ہے۔ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تو کئی دلائل تھے، اس باوجود آپ اپنی موت کو ایسا سامنے رکھتے تھے کہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک طرف کا سلام پھراتا ہوں تو دوسری طرف کا سلام پھرا سکوں گا یا اس سے پہلے موت کا فرشتہ آئے گا، یہ مجھے اس کا اندازہ نہیں ہے۔
اتنا موت کا استحضار تھا، جبکہ شریعت کی تکمیل آپ پر ہونی تھی، کلام پاک کی تکمیل ہونی تھی، قیامت تک کے آنے والے انسانوں کو زندگی کیسے گزارنی اور طریقے کی تکمیل ہونی تھی۔ یہ دلائل کے باوجود آپ موت کا استحضار اتنا رکھ کر جی رہے ہیں اور صحابہ کو بار بار موت کی یاد دلا رہے ہیں۔ سمجھیے ذرا، دنیا کا فیشن ہمیں غفلت میں ڈال دے گا، دنیا کا اٹریکشن ہم کو شریعت سے دور کر دے گا، دنیا کی بے پردگی اور دنیا کی چمک دمک ہمیں اپنے نبوی طریقے سے دور کر دے گی، ہمارے گھر کی عورتیں بے پردہ بے دین ہو جائے گی، ناچنے کے لیے ہر ایک فوراً تیار ہے، جبکہ آقا نے منع فرمایا، اللہ نے میسج بھیجا کہ میوزک کے دل میں نفاق پیدا ہوگا، یعنی ایمان بولنے کو رہ جائے گا، حقیقت والا چلا جائے گا، ناچ ناچ کر اور میوزک سن سن کر اللہ کے والا یقین، موت والا یقین بالکل کمزور اور ختم ہونے کو ہے۔ بے دینی کی طرف، بت پرستی کی طرف آدمی اور عورتیں جانے کو تیار ہیں، لٹک رہے ہیں، دنیا کا مال، دنیا کی چیزیں، جھوٹی محبتیں دیکھ کر جا رہے ہیں۔ ارے تیرا فیوچر کیا ہوگا، سوچ تو صحیح، سوچ تو صحیح، اللہ نے تجھے عقل دی ہے۔ یہ بولنے کے لیے ہم رکتے ہیں۔ جتنا زیادہ ایمان اسلام کی فکر کریں گے، دین پر چلنے کی فکر کریں گے، اتنا زیادہ آخرت والا اور آخرت میں کام آنے والے اعمال کو کرنے والا بنے گا، ورنہ نہیں بن پائے گا۔ اور آہستہ آہستہ وہ ایمان و یقین مزمحل ہو کر، جس طرح پاور کم ہوتے 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 لائٹ چلی جاتی ہے، ایک صاحب کی آنکھوں کی روشنی چلی گئی، میں نے خود پوچھا ارے آپ کی روشنی چلی گئی، کیفیت تو بتاؤ۔ انہوں نے یہی کیفیت بتائی کہ جس طرح لائٹ دھیرے دھیرے ہوتے ہوتے ختم، اندھیرا ہو جاتا ہے، اس طرح میری آنکھوں کی روشنی چلی گئی۔ یہ اندر کئی بلب جلے ہوئے ہیں جس کی بنیاد پر نظر آ رہا ہے۔ صلی علی محمد۔ تھوڑا سا اپنی زندگی میں تبدیلی لائیں، دین پر چلنے کے حوصلے پیدا کریں، اللہ سے مانگیں، دین کو سنیں، شریعت پر چلنے کے جذبات پیدا کریں۔ اللہ وحدہ لا شریک نے میسنجر کو بھیج کر حلال والے راستے بتائے، سچائی والے راستے بتائے، حق والے راستے بتائے۔ کوئی یوں نہ کہوے کہ حرام کے ذریعے سے ہی میں پل سکوں گا، صاحب حرام سے تو میں نہیں جی سکوں گا، حق کی راہ پر میں نہیں چل سکوں گا۔ جو لوگ یوں کہتے ہیں نا کہ بھلائی کا زمانہ نہیں ہے بھائی، یہ بھلائی کرنے کا زمانہ نہیں ہے، تو میں اسی وقت کہتا ہوں کہ یہ زمانہ ہی بھلائی کرنے کا ہے، ورنہ کہاں جا کے تو بھلائی کرنے جائے گا؟ قبر میں تو بھلائی کرے گا، تو حشر میں کسی کی بھلائی کر لے گا، تو قبر کے موقع پر کب تو بھلائی کرے گا؟ یہ بھلائی کرنے کا ہے، چاہے سامنے والا تجھ سے برائی کر رہا ہو۔ تو یہ جملے بدل دو کہ بھلائی کا زمانہ نہیں ہے، یہی زمانہ بھلائی کرنے کا زمانہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سود بوجھ عطا فرمائے، عقل عطا فرمائے اور سنت شریعت والی زندگی عطا فرمائے۔ بے دینی سے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں رخ پھیرنے کی اور دینداری کی طرف آنے کی توفیق اور سعادت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا